من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر محترم و معزز سامعین، ابھی چند ایام قبل ہم لوگ رمضان کے انتظار میں اور رمضان کی تیاری میں، اس کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بار بار دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رمضان کے آنے کی دعائیں کئی مہینے سے پہلے کر رہے تھے اور اس کی استقبال اور تیاری میں تھے، لیکن اس تیزی کے ساتھ یہ مقدس مہینہ آیا اور 2 عشرہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس ماہ مبارک کی قدردانی میں ہونے والی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکیں اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے، اپنی شایان نشان اجر عظیم برآمد فرمائے. روزے کی فرضیت کا جو مقصد تھا پتہ نہیں حاصل ہوا یا نہیں. اللہ تعالیٰ وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے کی فرضیت اس وجہ سے کر دی گئی ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. جیسے رمضان کے روزے کی حالت میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم بند کمرے میں جا کر پانی پی کر آ جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا، افطار کی پارٹی میں تم شریک ہو جانا، سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم روزے سے ہو، لیکن وہ فوراً یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پانی نہیں پیے گا. تو جس طریقے سے روزے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات کا، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے، اسی استحضار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے. ظاہر بات ہے دوسری عبادتیں بھی تو اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن روزے میں جو استحضار کی کیفیت ہوتی ہے دوسری عبادتوں میں وہ استحضار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. تو بہرحال روزے کی فرضیت کا اصل مقصد جو تقوی کا حصول تھا، ہماری ذات میں تقوی حاصل ہو جائے، ہماری زندگی میں ہر لمحہ تقوی کا استحضار ہو، اللہ کی ذات کا استحضار ہو، اللہ کی معیت کا، اللہ کی خشیت کا استحضار ہو. اگر یہ استحضار ہو گیا تو پھر ہماری زندگی کا انشاءاللہ کوئی بھی غلط قدم ہمارا نہیں بڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا، ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی غلط خیال نہیں آ سکتا اگر یہ استحضار ہو جائے، اگر یہ تقوی ہمارے زندگی میں پیدا ہو جائے. اللہ کرے یہ روزہ ہمارے زندگی میں تقوی کے حصول کا سبب اور ذریعہ بن جائے تاکہ روزے کا مقصد علی وجہ ختم حاصل ہو جائے. 2 عشرہ ہمارا یوں ہی غفلت میں گزر گیا. یہ مغفرت کا عشرہ کی چند گھڑی اور چند ساعتیں باقی رہ گئی. دعا کریں اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. پوری امت کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں پورے عالم کے اندر. اسی وجہ سے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعا فرمائے. اور آنے والا جو اخیر عشرہ ہے یہ پورے رمضان کے مہینے میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے
اور پورے رمضان میں گویا کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ حاصل کرنے کا اور اس کا اجر و انعام حاصل کرنے کا یہ عشرہ ہے۔ اس وجہ سے اس مبارک عشرے کے سلسلے میں چند باتیں اعتکاف سے متعلق بیان کرنی ہیں کہ اس مہینے کا اہم ترین عمل وہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل بھی اعتکاف فرمایا ہے کہ قرآن کے نزول سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور صرف بقدر گزارا بقدر کفاف کھانا تناول فرماتے تھے، کھانے میں بھی کمی ہو جاتی تھی اور کئی دن تک مسلسل مجاہدات عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ ان عبادات کی مشغولیت اور مجاہدات کی کثرت کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وحی الہی کا نزول اور آپ کے قرب کی منزل اعلیٰ وجہ العتم طے ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی اس سنت کی اتباع کے طور پر گویا کہ بندے کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا گیا کہ رمضان کے روزے میں تم اپنے خوراک کو کم کر کے، یہ الگ بات ہے کہ ہم خوراک بڑھا ہی لیتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کا مقصد خوراک کو کم کر کے اور اللہ کی عبادت میں کثرت پیدا کر کے اور اللہ کے نبی کی اس اعتکاف والی سنت کی کا اہتمام کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، تاکہ اللہ کے نبی کی اس سنت کے ساتھ بھی ہمارا عمل ہو جائے اور ہماری زندگی میں وہ سنت بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کے قرب کی منزل حاصل ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے ہم نے روزہ رکھا 20 دن کا، روزہ رکھنے کی وجہ سے خوراک میں کچھ نہ کچھ کمی آئی اور اللہ کی طرف جو ہے کچھ نہ کچھ توجہ بڑھی، ہم نے تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی منزل کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اخیر عشرے میں اپنے قرب کی منزل کو علی وجہ العتم کامل طور پر بڑھانے کے لیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ کہ جب تک آپ ہماری تمام کے جو ہے ضرورتوں کی تکفل نہیں فرماتے، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہی نہیں فرماتے، ہم اس در سے جانے والے نہیں۔ یہ معتکف کی مثال ہے۔ جیسے کوئی اگر سائل آئے اور سائل آ کر کے آپ کے دروازے پر بیٹھ جائے کہ جب تک کہ آپ دیں گے نہیں اس وقت تک ہم جانے والے نہیں، آپ نے 10 روپیہ دیا، 20 روپیہ دیا، 100 روپیہ دیا، کیا جب تک آپ 500 نہیں دیں گے میں جانے والا نہیں۔ بعض زندگی قسم کے ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں تو اب ان کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جانا ہے کہ آپ جب تک میری مغفرت کے فیصلے نہیں فرما دیں گے ہم اس در کو چھوڑنے والے نہیں۔ جب ایک عام انسان جو سخت سے سخت دل ہو وہ جب واقع جو کوئی آدمی اڑ جائے تو اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اللہ کی ذات تو کریم ہے، وہ تو دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ تو فوراً جو ہے سب کی مغفرت صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے 11 مہینے تک جو عام انسانوں کے ساتھ اختلاف کے ذریعے سے ہمارے دل میں دنیا کی محبت پورے طور پر بیٹھ گئی تھی اور اللہ کے طرف قرب کی منزل میں کمی ہو گئی تھی، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قرب کی منزل کو بڑھانے کے لیے اللہ کے در پر آ کر پڑ جاؤ۔ اور یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ہجرت سے قبل بھی کیا اور ہجرت سے قبل وہ غار حرا میں اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں آپ نے ہر سال پابندی سے اعتکاف فرمایا۔ آپ کی زندگی میں ہجرت کے بعد کبھی اعتکاف نہیں چھوٹا، کسی عارض کی بنا پر ایک سال اعتکاف چھوٹ بھی گیا تو اس کی تلافی کے لیے آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پورے اہتمام سے اس پر عمل فرمایا ہے، لہذا اپنی سعادت سمجھ کر اخیر عشرے کو اللہ سے اپنا قرب اور تعلق جوڑنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔
جو لوگ بھی کوشش کہ جو ہے اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور اللہ کے قرب کی منزل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں اس عشرے میں۔ اس وجہ سے کہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے دربار میں وہ آ کر پڑ گیا کہ جب تک آپ مغفرت میری نہیں فرمائیں گے، میرے مطالبات کو پورا نہیں کریں گے، میری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی انجام دہی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، میں اس گھر سے جانے والا نہیں۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس کے تمام گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو۔ بچہ پیدا ہوتے وقت جو معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہی گناہ معاف ہوتا ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق العباد سے جو متعلق گناہ ہے، کسی کا ہم نے مال ہڑپ کر رکھا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کیا ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے کسی بھی عمل کے ذریعے سے۔ وہ تو بندے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنا بندوں سے نہیں کرو، ہم اس میں کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بندوں سے بھی معافی اس دنیا میں اپنی زندگی میں ہی کرا لینا چاہیے، قیامت کے دن کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اعتکاف کا ایک اہم ترین مقصد تو اللہ کے قرب کی منزل کو طے کرنا ہے۔ دوسرا مقصد اعتکاف کا اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت ہی محتم بشان، ایک عظیم الشان رات رکھی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مستقل ایک سورت نازل فرما کر جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت بھی، عبادت کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا اہم ترین مقصد جو ہے گویا کہ اعتکاف کا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش تو یہ کریں کہ اعتکاف کا واقعیت کر لیں اور اعتکاف واقع کریں اخیر عشرے۔ اخیر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، وہ بعد میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، گھڑی کا کانٹا تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے چند آدمی بھی، 1-2 آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو دوسرے لوگ اس مواخذہ سے بچ جائیں گے، لیکن ثواب انہی کے حصے میں آئے گا اور اللہ کے قرب کی منزل وہی طے کریں گے جو بیٹھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی اس میں واقع ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے قرب کی منزل کو اعلیٰ پورے طور پر وہی طے کرے گا جو اعتکاف کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے جو مواخذہ اور گناہ اعتکاف نہ کرنے کا جو ہوگا اس سے پورے محلے والے بچ جائیں گے۔ اس بنا پر اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر سال اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی برکت سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکے وہ بھی اپنے اعمال میں اور معتکفین کے اعمال میں جڑنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے شب قدر کی تعیین چونکہ اٹھا لی گئی ہے، اس وجہ سے اخیر عشرے میں خاص طور سے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کم از کم ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو یہ جو ہے شکل تو ہے کہ بھئی ہم نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کریں۔ اعتکاف کی وجہ سے ایک دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ صرف اشارہ ہم کر دیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ من نجات یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نجات والا عمل بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مختصر فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور جب معتکف اعتکاف میں آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اپنی زبان کو پورے طور پر قابو میں کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔
دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے بجائے تم اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، تنہائی میں وقت زیادہ سے زیادہ گزارو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گویا کہ اس فتنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے معتکف کا۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تین عمل فرمایا کہ یہ نجات کا مدہ، کہ تین عمل جو ہے اگر کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے آخرت میں۔ ایک تو اپنی جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرے فتنے کے دور میں اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط کے بجائے تنہائی پسندی کے اندر اپنا وقت گزارو، اپنے گھروں میں وقت گزارو۔ اور تیسرا فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہو۔ معتکف کو اعتکاف کی برکت سے اس کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں پر توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پر بھی ایک معتکف کے اعتکاف کی برکت سے عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت پورے عالم کے حالات انتہائی تشویشناک ہیں، اس وجہ سے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اس رمضان کے اخیر عشرے میں بطور خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی منظم سازش کے تحت مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اگر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو ظالموں کا خاتمہ فرمائے، مظلومین کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے۔ جو جن لوگوں کو بلا قصور کے قید و بند کی صحبت میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی بھی غیب سے شکلیں پیدا فرمائے۔ خاص طور سے اس مہینے میں اس کا اہتمام کریں، اور رمضان کے بعد بھی رمضان والے عمل کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔